وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عزیز طلبہ کرام اور میرے عزیز مسلمان بھائیوں، آپ جانتے ہو کہ یہ جو زندگی ہمیں اللہ پاک نے دی ہے یہ محدود ہے. اس میں ختم ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو اللہ رب العزت نے موت دی. اور موت کے بعد قیامت والے دن اللہ رب العزت سب کو دوبارہ زندہ کریں گے. اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی. وہ زندگی اللہ رب العزت جو ہمیں دوبارہ دیں گے وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے. وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اس زندگی کی فکر کرتا ہے. وہ عقل مند ہے. اور جو انسان اس زندگی کی فکر میں لگا رہتا ہے اور ساری زندگی اپنی اسی فکر میں گزار دیتا ہے اور خالی ہاتھ قبر میں چلا جاتا ہے، ایسا انسان نادان ہے. اور آج کل معمول جو چل رہا ہے یہی ہے کہ ہم اس زندگی کی فکر میں اتنا پڑتے ہیں، اتنا فکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے احکام کو ہی بھول جاتے ہیں. زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ہمیں بتایا ہے کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو. یعنی اللہ رب العزت کے احکام کو پورا کرو اور نواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ. نیک اعمال کرو، احکام کو پورا کرو، برے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھو. اور جو دوسری بات اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بتائی، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
ہر نفس کو سوچنا چاہیے کہ کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے وہ کیا تیاری کر رہا ہے، کیا فکر کر رہا ہے۔ ہر ایک کو غور و فکر کرنا چاہیے، اور یہ جو فکر ہے یہ ایسی نعمت ہے اللہ پاک کی، جیسے انسان کو اللہ پاک نے فکر دے دی، سوچ دے دی، آخرت کی سوچ دے دی، آخرت کی فکر دے دی، وہ یقینی طور پر اللہ پاک اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ جب وہ بار بار غور کرے گا کہ مجھے آخرت چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، اس دنیا میں نے عارضی طور پر رہنا ہے، میں نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، یہاں میرا قیام عارضی ہے۔ اور جب اس کو یہ سوچ مل گئی، فکر مل گئی، اور دنیا جیفتن، یہ دنیا تو مردار ہے، میں اس کے لیے اپنی زندگی کیوں برباد کروں، میں اس مردار کے لیے اپنی زندگی کیوں برباد کروں، مجھے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ مجھے آخرت میں کامیابی کیسے مل جائے، میں کیسے آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو ان قریب انسان پر ایسی حالت آئے گی، ایسا وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اس کو آخرت کی تیاری کی فکر دے دیں گے، آخرت کی تیاری کی اللہ رب العزت اس کو فکر دے دیں گے، وہ آخرت کے لیے محنت کرنے والا بن جائے گا، آخرت کے ساتھ اس کا تعلق بن جائے گا۔ اور اللہ رب العزت کا استحضار فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یہ استحضار ہونا چاہیے، جو میں اعمال کر رہا ہوں میرا اللہ وہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ استحضار انسان کو حاصل ہو گیا، پھر انسان گناہ نہیں کرتا، پھر نیکیاں کرتا ہے، پھر نیک اعمال کرتا ہے۔ جب نیک اعمال کی عادت بن جائے گی، طبیعت بن جائے گی، غور و فکر کی طبیعت بن جائے گی، پھر انسان زیادہ دیر گناہوں میں مبتلا نہیں رہے گا، اللہ پاک اس کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ اس لیے جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں، ان میں طالب علم بھی ہیں، ان میں تاجر بھی ہیں، ان میں عام لوگ بھی ہیں، اور ہم سب جو ہیں وہ آخرت کے محتاج ہیں۔ طالب علموں کو بھی آخرت کسی لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ ہمیں آخرت مل جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ بچوں کی تعلیم حاصل کرنے کا یہی مقصد ہے کہ علم سیکھ کر ہم اپنے اللہ کی معرفت حاصل کر کے، اس کے احکام کو پہچان کر، ان پر عمل کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ تاجر کی بھی یہی نیت ہونی چاہیے کہ میں اس تجارت کے ذریعے سے حلال مال کما کر اس کو دین پہ خرچ کر کے، اللہ کے دین کو زندہ کر کے دنیا میں اس مال کے ذریعے سے میں کامیاب ہو جاؤں، اپنے رب کو راضی کر دوں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو یقینی بات ہے اس کی تجارت بھی دین بن جائے گا، اس کی تجارت بھی دین بن جائے گا۔ وہ دن میں جتنی بھی تجارت کرے گا، جب اس کی نیت درست ہوگی تو اللہ پاک اس کی تجارت کو دین بنا دے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، اللہ پاک نے جو ایمان والی نعمت دی ہے، جو سمجھ دی ہے، جو عقل دی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے اللہ سے گہرا تعلق بنا لو۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ،
ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا، ان یہودیوں کی طرح نہ ہونا، نصارہ کی طرح نہ ہونا، مشرکین کی طرح نہ ہونا جنہوں نے رب کو بلا دیا تھا، رب کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں لگ گئے، رب کو ناراض کر لیا۔ رب کو جو یاد نہیں کرتا وہ رب کو ناراض کر لیتا ہے۔ فرمایا ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا مسلمانوں، مجھے یاد کرنا، میرے ساتھ تعلق رکھنا۔ انہوں نے مجھے بلایا تھا تو میں نے کیا کیا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ پاک نے ان کو چوپایوں کی طرح کر دیا جن کے اندر اپنی کوئی فکر نہیں ہے، اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ان کے اندر کوئی فکر نہیں ہے، اپنے نفسوں کی فکر ان کے اندر سے ختم کر۔ اب وہ اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی طرح ہے۔ جو انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق بناتا ہے، رب سے محبت کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، وہ انسان ہے، دوسرا انسان نہیں ہے۔ اس زمین پر اللہ رب العزت نے دو قسم کے انسان پیدا کیے ہیں، ایک وہ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ دوستی کر لی، اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا لیا، اپنے رب کو راضی کر لیا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت بنائی۔ دوسرا گروہ ایسا ہے جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، اور کثیر تعداد ایسی ہے جن کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ بہت سی انسانی اور جنات مخلوق ہے، فرمایا اس کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کو اللہ رب العزت نے ایسا دل نہیں دیا جس کے اندر فقاہت و فکر ہو، جو سوچ و بچار کرنے والے ہوں۔ ان کے اندر کوئی سوچ نہیں ہے کہ یہ زندگی جو ہے ہماری، ہم کس مقصد کے لیے زمین پہ آئے ہیں، ہم نے یہاں رہ کر کیا کرنا ہے، ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ ایسے لوگ تقوی سے دور ہیں، ایسے لوگ متقی نہیں ہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ یہ فاسق لوگ ہیں۔ اولئک ھم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہیں جنہوں نے رب کو بلا دیا، رب کے ساتھ جو تعلق توڑ دیتا ہے، تعلق قائم نہیں کرتا، وہ فاسق ہے، فاسق۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے رب کے ساتھ تعلق بناؤ، اپنے رب کے ساتھ مسلمان کا بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ جب ہمیں اس زمین پر کوئی ضرورت محسوس ہو، ہم اپنے رب سے اس تعلق کی بنا پر وہ چیز لے لیں، دعا کر کے، عاجزی کر کے، اپنا تعلق ظاہر کر کے، اپنے اس دوستی کا واسطہ دے کر اپنے اللہ سے وہ چیز لے لیں۔ اور اللہ رب العزت کا ضابطہ یہی ہے، وہ اپنے دوستوں کو محروم نہیں کیا کرتا، ان کی مدد کرتا ہے۔ جو رب کا یار بن جائے گا، رب سے دوستی لگا لے گا، اللہ پاک اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اس زمین پر، اور نہ قبر میں تنہا چھوڑیں گے، اور نہ ہی حشر میں تنہا چھوڑیں گے جو رب سے زمین پر دوستی کر لے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، سب سے اعلیٰ زندگی کیا ہے؟ جو سارے جہانوں کا خالق ہے، اس کے ساتھ محبت ہو۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ پاک سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی محبت اشد ہے اپنے رب کے ساتھ۔ تو ہر انسان کو سوچنا چاہیے، اپنے دل کی طرف جان کر دیکھنا چاہیے، آیا کہ میری محبت اشد ہے یا نہیں؟ کیا مجھے سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو محنت کرو، اس محبت کو اشد کرنے کے لیے محنت کرو، فکر کرو، دوستی بڑھانے میں فکر کرو،
زیادہ وقت نہیں گزرے گا، زیادہ دیر نہیں ہوگی، دوستی مکمل ہو جائے گی، محبت اشد ہو جائے گی فکر کرنے سے۔ اپنے اللہ کے سامنے رو، فریاد کرو اور مانگو اپنے اللہ سے کہ اللہ میں تیری دوستی کا محتاج ہوں، تیری محبت کا محتاج ہوں، تیرے مقابلے میں کوئی بھی چیز آئے سب رد ہے۔ دنیا کی کوئی چیز بھی اللہ رب العزت کے مقابلے میں آ جائے اس کو رد کر کہ یہ مردود ہے، مجھے میرا رب چاہیے، مجھے بس میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، تو بھائی تعلق بن جائے گا۔ اللہ پاک تو یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک تو اس وقت ناراض ہوتے ہیں جب ہم رب کو چھوڑ کر اس مردار کی طرف رخ کر لیتے ہیں، اللہ پاک اس وقت ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے بھائی یہ مختصر سی جو زندگی اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے اس کو قیمتی بنا لو، سوچو بچار شروع کر دو، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی فکر کر لو، اور ہر روز اپنے نامہ اعمال میں اعلیٰ اعلیٰ نیکیاں لکھوانے کی فکر میں لگ جاؤ۔ ہر روز ہر انسان کو چاہیے اپنا محاسبہ کرے، رات کو محاسبہ کرے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ نیکیاں شمار کرنے کا بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ایمان والو ایک نیکی کرو تمہیں 10 دوں گا، اگر تجھ سے گناہ ہوتا ہے تو ایک ہی لکھا جائے۔ تو انسان ہر روز شمار کرے کہ آج میں نے کتنے گناہ کر دیے، مجھ سے کتنے گناہ ہو گئے، اور چھوڑنے کا بار بار عزم کرو کہ میں یہ کرنا نہیں چاہتا، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف نیکیاں کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یقین کیجئے زیادہ وقت نہیں گزرے گا، زیادہ وقت نہیں گزرے گا، اللہ پاک گناہ چھڑوا دیں گے۔ اللہ پاک گناہوں سے انسان کو دور رہنے کی توفیق دے دیں گے، اندر طاقت پیدا کر دیں گے، اور نیکیوں میں اللہ رب العزت اور اضافہ فرما دیں گے۔ جب ہمیں فکر لگے گی، فکر جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر ایک نفس کو سوچنا چاہیے، ہر ایک نفس کو یہ فکر نہ کرنا چاہیے کہ آیا کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں یا گناہ کر رہا ہوں۔ تاجر لوگ ہر وقت اپنے مال کے بارے میں حساب کرتے رہتے ہیں، ماہانہ بھی سالانہ بھی، کہ ہمیں کتنا پرافٹ ہو گیا ہے اور کتنا نقصان ہو گیا ہے، لیکن نیکیوں کے بارے میں اور گناہوں کو شمار کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہم کرتے تو رہتے ہیں لیکن شمار نہیں کرتے، اپنے گناہوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، نقصان ہو جائے دنیا کا اس پر بڑا غور و فکر کرتے ہیں، غم بھی کرتے ہیں، غم بھی کرتے ہیں، پریشانی بھی لیتے ہیں۔ کوئی پریشان نظر آ جائے، پوچھو کیا ہوا؟ جی کاروبار میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ کبھی کوئی ایسا انسان شاید کوئی نظر آئے جس سے پوچھو تو غمگین کیوں ہے، وہ کہے مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ رب العزت کا حکم ٹوٹ گیا، میں نے گناہ کر لیا ہے۔ شاید کوئی نظر آئے اس دنیا میں، حالانکہ جب گناہ ہو جائے انسان کو غمگین ہو جانا چاہیے، پریشان ہو جانا چاہیے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اس زندگی کو قیمتی بنا لو، یہ مختصر ہے، یہ مختصر زندگی ہے، زیادہ مہلت نہیں ہے۔ دیکھتے دیکھتے یہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، دیکھتے دیکھتے زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا، ان بچوں کی بھی داڑھیاں سفید ہو جائیں گی، اور یہ بوڑھے جو بیٹھے ہیں دیکھتے دیکھتے قبروں میں چلے جائیں گے۔ زیادہ وقت نہیں گزرتا، 10-15 سال گزرتے ہیں، زیادہ دیر نہیں ہوتی، زیادہ وقت نہیں گزرتا۔ جو کالی داڑھی والے ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں، اور سفید داڑھیوں والے قبروں میں چلے جاتے ہیں۔
لیکن اگر ہم اس زندگی کو 10 سال بھی ہمارے پاس ہو، ہم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار لیں۔ صحابہ کرام کو اکثر اتنا ہی وقت ملا تھا عبادت کا۔ مدینہ طیبہ میں جا کر جب احکام اترے 10 سال کا عرصہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ 62-63 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ انہی عمر میں 63 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ 40 سال 20 سال کا وقت ملا ہے، لیکن 20 سال ایسے گزارے جیسے گزارنے کا حق تھا، اور 20 سال عبادت کر کے اعلی مقام پر پہنچ گئے، اعلی مقام پا لیا۔ یہ تھوڑے نہیں ہیں، کسی کے پاس 10 سال بھی ہیں، یہ جو سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، اگر یہ سوچ لیں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ عمر جو انسان کی ہوتی ہے 70-75 سال ہوتی ہے، اکثر 60 سال کے بیٹھے ہیں، 65 سال کے، میں خود 60 سال کے قریب ہوں، تو میں خود اپنے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس 10 سال ہے تقریباً، زیادہ سے زیادہ 15 ہو سکتے ہیں، ویسے تو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک ایک دن کو قیمتی بنا لیا جائے۔ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کا فکر کر لیا جائے، رات کو تھوڑے وقت کے لیے علیحدگی اختیار کر کے اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر سارے دن کا حساب کر لیا جائے کہ آج میں نے کیا پایا کیا کھویا۔ ایک دن گزرے گا، 2 دن گزریں گے، 10 دن گزریں گے، مہینے گزر جائیں گے، سال گزر جائیں گے، حتیٰ کہ وقت پورا ہو جائے گا۔ کچھ دن کے لیے مشقت ہوگی، لیکن جب طبیعت بن جائے گی تو یہ 10 سال جو ہیں انتہائی قیمتی بن جائے گی فکر کرنے سے۔ تو اگر فکر نہ کیا، جیسے ہماری زندگی گزر رہی ہے معمول کے مطابق اگر رہے، غنا بھی کرتے رہے، نیکیاں بھی کرتے رہے، پھر آخرت میں اعلیٰ مقام نہیں ملے گا، اعلیٰ مقام نہیں ملے گا، وہاں پھر قرب نہیں ملے گا، وہاں رضا الہی نہیں ملے گی، وہاں تو بھائی پھنسنے کا بھی خطرہ ہے، اور نجات کی بھی امید ہے کہ اللہ پاک جنت میں بھیج دے بس۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں صرف جنت نہیں چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کا قرب چاہیے، وہاں اللہ مقام چاہیے، وہاں ہم جائیں تو اللہ رب العزت ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں کہ میرے یار آئے ہیں۔ یہ میرے یار ہر وقت میرے آخرت کے بارے میں میرے یار سوچتے رہتے تھے کہ کس طرح ہمیں اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جائے، کس طرح ہمیں آخرت میں اعلیٰ منزلیں مل جائیں۔ ان کی زندگی اس جیسے صحابہ کی زندگی گزری تھی، انہوں نے بھی ان کے نقش قدم چل کر، ان کی اتباع کر کے ایسی زندگی بنا لی، ان کے حالات زندگی پڑھ کر یہ بھی ان کے راستے پہ چل پڑے، ان کی بھی سوچ ایسی بن گئی جیسے ان کی سوچ تھی، ان کی سوچ بھی صحابہ جیسی سوچ بن گئی، یہ بھی جس طرح وہ محنت کرتے تھے ان کی نقل اتارنا شروع ہو گئی، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا، اگر پاس وقت ہے تو دین میں وقت لگایا، اگر پاس مال ہے تو دین میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرح مال لگایا، اگر جان ہے تو بھائی جان کو اللہ رب العزت کے آسے میں لگایا۔
تو اللہ رب العزت کیا ہو جائیں گے؟ خوش ہو جائیں گے کہ میرے بندے نے مجھ سے کوئی چیز بھی چھپا کے نہیں رکھی تھی۔ اس لیے میرے عزیزو، تاجر حضرات، اپنے مال کو چھپا چھپا کے نہ رکھنا، اپنے مال کو اپنے رب سے چھپا چھپا کے نہ رکھنا، اس کو زیادہ سے زیادہ جہاں ضرورت پڑ جائے دین کے کاموں میں وہاں خرچ کرو، اللہ پاک اور دیں گے۔ یہ ایسی تجارت ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، جس میں کبھی خسارہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو تجارت میں بعض کا نقصان ہو جاتا ہے، لیکن جو انسان رب سے تجارت کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اللہ پاک ان کی نسلوں کو دیتے ہیں۔ انسان کو زیادہ یہی فکر ہوتا ہے نا کہ میری نسلیں کہیں بھوکی نہ مر جائیں، تو بھائی جو اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ میرے پاس جمع کروا دو، اپنا مال میرے پاس جمع کروا دو، میں تمہارے بیٹوں کو بھی دوں گا، بیٹیوں کو بھی دوں گا، پوتوں کو بھی دوں گا، 10 نسلوں کو دیتا رہوں گا۔ اس کو بڑھا کر میں تمہاری نسلوں میں تقسیم کرتا رہوں گا۔ اور فرمایا میں ظلم سے پاک ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، میں ظلم سے پاک ہوں۔ تم مال میرے پاس جمع کروا دو، میں تمہاری نسلوں کو جن کے لیے تم جمع کرتے ہو، یہ طریقہ مجھے پسند نہیں ہے کہ تم اپنے پاس جوڑ جوڑ کے رکھو نسلوں کے لیے، تم میرے پاس جمع کرو، میں تمہاری نسلوں کو دوں گا۔ پھر وہ یہ جائز طریقہ ہوگا۔ اگر تم ایسا کرو گے، دین پہ خرچ نہیں کرو گے، اللہ کا حق ادا نہیں کرو گے، تو پھر میں ناراض ہو جاؤں گا، پھر میں ناراض ہو جاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، اس دنیا میں اگر سارے رب کی بات مان لیں تو دنیا میں ہمیں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا۔ اس دنیا میں، اس زمین پر ہمیں کوئی غریب نظر نہیں آئے گا اگر سارے مالدار جو ہیں اپنے رب کی بات مان لیں۔ جو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو جو میں نے ہم نے جو تمہیں مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، یہ تمہارا ذاتی نہیں ہے، ہم نے آپ کو دیا ہے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاء، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں بے شرا نہیں ہے، وہاں پر نہ کوئی دوستی ہے، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے۔ والکافرون هم الظالمون، جو کوئی بات نہ مانے اللہ رب العزت کی، فرمایا وہ ظالم ہے، ظالم۔ اس لیے میرے عزیزو، یہاں تاجر بھی بیٹھے ہیں، عام لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو میرے عزیزو جن کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے ان کو چاہیے کہ اپنے اللہ کی بات مانیں، ظالم نہ بنے، انکار نہ کریں، اپنے اللہ کا حکم مان کر، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر اپنے رب کے نام کو خرچ کیا کرو، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کیا کرو۔ زکوٰۃ تو انتہائی ضروری ہے، جس سے ہم بھاگتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ جو اس کو پورا نہیں کرتا، اس کا انکار کرنے والا وہ تو کافر ہے، اور جو ادا نہ کرے تو بھائی وہ کیا ہے، وہ تو فاسق ہے۔ تو بھائی فرمایا جو بات نہ مانے وہ کیا ہے، وہ ظالم ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، طلباء کو چاہیے کہ وہ علم میں محنت کرے، علم کے ذریعے سے معرفت حاصل کریں۔ تاجروں کو چاہیے وہ مال خرچ کر کے اپنے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کریں، قرب حاصل کریں۔ جو عام آدمی ہیں وہ عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
Gracias.
یا اللہ سوچو بچار کرنے والا بنا دیجیے یا اللہ زندگی کو ہم ضائع نہ کریں یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر والا بنا دو یا اللہ اس چیزیں سے ہمیں بچا لیجیے یا اللہ اس دنیا سے بچا لیجیے اس دنیا کی محبت میں پڑھ کر کرو برباد ہو چکے ہیں یا اللہ کہو یا اللہ کرو برباد ہو چکے ہیں یا اللہ ہمیں اس بربادی سے بچانا یا اللہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنانا آخرت کی تیاری کرنے والا بنانا یا اللہ آخرت سے ہمیں محبت و پیار فرما دیجیے یا اللہ ہماری بہن ہماری فرمائیے ہمارے بچوں کو یا اللہ محبت کرنے والا بنائیے یا اللہ ان کو اپنی معرفت و پیار فرمائیے آخرت کی تیاری کرنے والا بنائیے بڑوں کو بھی یا اللہ آخرت کی فکر والا بنائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.